بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 8ویں رکوع کا بقیہ حصہ آج دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 63 تک ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا، آیت نمبر 64، آیت نمبر 64 آج ہم یہاں سے شروع کریں گے، اور یہ وہی بنی اسرائیلی کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، اور اس رکوع میں خاص طور پہ اس واقعے کا ذکر ہے جس وجہ سے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ گائے کے ذبح کا واقعہ اس میں موجود ہے۔ شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لقد تحقیق، علم تم نے جان لیا یا تم جانتے ہو، اللہ زینہ ان لوگوں کو، اعتدو جو حد سے نکل گئے، منکم تم میں سے، فی میں، السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا بس ہم نے کہا، لہم ان کو، ہم نے ان کو کہا، کیا کہا، کونو تم ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل۔ اب پوری آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تحقیق کہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نکل گئے، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ پس جعلنا ہم نے بنایا، اس کو، ہم نے اس کو بنایا، نکالن عبرت، لما ان لوگوں کے لیے، بین یدیہا جو سامنے موجود تھے، یعنی جو اس وقت موجود لوگ تھے ان کے لیے، وما اور جو خلفہا اس کے بعد میں آئے، اور ہم نے ان کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آئے، اور موعظۃً نصیحت بنا دیا، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اور ہم نے ان کو اس وقت موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور متقین کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اب اس میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ وہ جسمانی طور پہ بندر بن گئے تھے یا اخلاقی لحاظ سے بندر بن گئے تھے۔ تو مجھے تو آیت مبارکہ کے جو طرز کلام ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ مسخ جو تھا یہ جسمانی تھا۔ بہرحال اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی ہفتے کے دن کی زیادتی کے۔ اب ہفتے کا دن اس کے بارے میں کیا حکم تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ تم ہفتے والے دن کوئی کاروبار نہیں کرو گے، مطلب مچھلیاں نہیں پکڑو گے، چونکہ مچھلیاں ہی ان کا ذریعہ روزگار تھا، تو ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور اس دن مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا گیا تھا۔ تو اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ انہوں نے مطلب اپنے تالاب میں یہ مچھلیاں جمع کر لیتے تھے، پکڑتے نہیں تھے۔ مطلب ایک طرح سے ڈائریکٹ نافرمانی نہیں ہے، ہیلہ سازی ہے۔ وہ مچھلیاں تالاب میں آ جاتی تھیں اور وہاں سٹور ہو جاتی تھیں، تو اتوار کو یہ پکڑ لیتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو بنی اسرائیل کے واقعات ہمیں سنائے جا رہے ہیں یہ ہماری موعظت و نصیحت کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں 24 گھنٹے کی پابندی ہے نا، پورا سیچرڈے دن رات، اور وہ ڈائریکٹ نافرمانی بھی نہیں کر رہے، وہ ایک ہیلہ سازی کر رہے ہیں، مطلب مچھلیاں پکڑ نہیں رہے، مچھلیاں اپنے تالابوں میں جمع کر لیتے ہیں اور پانی سے نکالتے پکڑتے اگلے دن ہی تھے، سنڈے کو ہی اگلے دن پکڑتے تھے۔ اور سوچیں وہ نبی اللہ کو کتنے پیارے ہیں کہ جن کی امت ڈائریکٹ نافرمانیاں کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں سزا نہیں دے رہے۔ ہمارے اوپر کیا پابندی ہے؟ جمعے کی اذان جب ہو جائے تو پہلی اذان اور دوسری اذان کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں کاروبار سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کے پھر کہا گیا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، پھر روزگار بے شک خرید و فروخت کرو،
لیکن یہ تقریباً میرا خیال ہے ہارڈلی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی پابندی 1 گھنٹے کی پابندی بنتی ہے، بلکہ بعض جگہوں پہ تو جمعہ 12:30 بھی ہو جاتا ہے، تو سمجھو کہ آدھے گھنٹے کی پابندی، یہاں آدھ کر لو 1 گھنٹے کی پابندی۔ ساری دکانیں کھلی ہیں، ہر طرف خرید و فروخت ہو رہی ہے، گلیوں میں چھابڑیوں والے پھر رہے ہیں، خرید و فروخت کیا نا وہ بھی۔ تو آپ سوچیں ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، ان کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں مطلب ان کو اللہ نے دنیا میں رحمت بنا کے بھیجا ہے، وہ اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں سزا نہیں دے رہے۔ سوچیں تو ہم ذلیل بندر بننے والی سزا سے زیادہ کہ پھر مستحق بنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سزا نہیں دی۔ وَإِذْ قَالَ، اب یہ دوسرا واقعہ، اب یہ واقعہ جو سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ، اور جب قَالَ، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ ہی، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک کہ اللہ، یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان کہ تذبحوا، ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، قالو، کہنے لگے، تتخذنا، کیا تم پکڑتے ہو ہمیں، ہزوا، مذاق۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہے نا، مطلب اس کا محاورہ یہ ہے کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ کالا، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذو، میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں، باللہ، اللہ کی، ان، یہ کہ، اکونا، میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ کالو، کہنے لگے، تتخذنا ہزوا، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ کالا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ کالو، وہ کہنے لگے، ادعو لنا، دعا کر ہمارے لیے، یعنی ہمارے لیے دعا کرو، ربا کا، اپنے رب سے، یبین، کہ وہ واضح کر دے، لنا، ہمارے لیے، یعنی اپنے رب کو پکارو اور پوچھو ہمارے لیے وہ واضح کر دے، ما ہیا، کہ یہ کیسی ہے، وہ گائے کیسی ہے۔ کالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، بے شک کہ وہ، یقولو، کہتا ہے، انہا، بے شک وہ، باقرۃن، گائے ہے، لا فاردن، بوڑھی نہیں ہے، وا، اور لا، نہیں ہے، بکر، کنواری، اوانن، جوان ہے، بین ذالک، اس کے درمیان، ففعلوا، پس چاہیے کہ تم کرو، ما، جو، تؤمرون، تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ اپنے رب سے پوچھئے، دعا کیجئے ہمارے لیے کہ ہمیں کھول کر بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہے اور نہ ہی بچھڑی ہے، نہ بچی ہے نہ بوڑھی ہے، اوان بین ذالک، وہ ان مطلب بڑھاپے اور بچھڑے ہونے کے درمیان کی ہے، جوان گائے ہے۔ ففعلوا ما تؤمرون، ففعلوا ما تؤمرون، اور کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کالو، کہنے لگے، اب یہ ٹال مٹول ہے، ٹھیک ہے، رنگ کیسا ہے، فلان کیسا ہے، پوچھتے جا رہے ہیں۔ کالو، کہنے لگی، ادعو لنا، ہمارے لیے دعا کر، ربا کا، اپنے رب سے، یبین، کے واضح کر دے، لنا، ہمیں، ہمارے لیے، ما لونہا، اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونہا، کہنے لگے کہ اپنے رب کو پکارو اور ہمارے لیے پوچھو، ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمارے اوپر واضح کر دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ قالا، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقولو، وہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انہا، بے شک کہ وہ، بقرۃن، گائے ہے، صفراء، زرد ہے، فاقعٌ، گہری، گہری زرد ہے، ٹھیک ہے، لونہا، اس کا رنگ، شوخ زرد رنگ ہے اس کا، تسرو، جو خوش کر دیتا ہے، الناظرین، دیکھنے والوں کو، اتنا شوخ زرد رنگ ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے۔
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے گہری شوخ زرد رنگ کی ہے جو دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے، اب دیکھو رنگ بھی بتا دیا، عمر بھی بتا دیا، ابھی بھی کیا کہہ رہے ہیں، ادعو لنا ربک کا، پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین کے واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ کیا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ پکارو اپنے رب کو، پوچھو کہ واضح کر دے وہ کیا ہے، وہ کیسی گائے ہے۔ ان البقرہ تشابہ، انا بے شک البقرہ گائیں، تشابہ مشکوک ہو گئی ہیں، علینا ہم پر، مطلب گائیں ہم پر مشکوک ہو گئی، تشابہ مشابہت رکھتی ہیں اس سے اور گائیں بھی، مطلب اس عمر کی اور اس رنگ کی تو گائیں ہیں تو مشابہت ہو گئی ہے، اب ذرا مزید واضح کر دیں تو معاملہ مشکوک ہو گیا، بتا دیں ذرا کیسی ہے۔ وَإِنَّا انشاءاللہ، وَإِنَّا اور بے شک کہ ہم، ان اگر، شاء چاہا، اللہ اللہ نے، لمہتدون تو راہ پانے والوں میں سے راہ پانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّا انشاءاللہ لمہتدون، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم صحیح راہ پا لیں گے۔ کالا کہا، اب یہ نا، اب فائنل بات آ گئی۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک کہ وہ، یقولو کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ وہ والی گائے ہے، لا ذلولن نہیں خدمت کرنے والی، تو سیر الارض کہ وہ ہل جوتتی ہو، زمین جوتتی ہو ہل کے لیے، اور لا نہیں تسقی الحرث پانی دیتی کھیتی کو، مسلمتن بالکل صحیح سالم ہے، لا شیعۃ فیہا، لا شیعۃ نہیں ہے کوئی داغ کوئی عیب، فیہا اس میں۔ اب یہ وہ گائے آ گئی جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ قالا انہو یقولو انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے خدمت کرنے والی نہیں ہے کہ زمین جوتتی ہو، اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی پلانے والی ہے، وہ بالکل صحیح سالم ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ قالو کہنے لگے، الآن اب جیتا تو لایا ہے نا حق، بالحق کے حق۔ قالو الآن جیتا بالحق، کہنے لگے کہ اب آپ ٹھیک بات لے کے آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک بتا دیا ہے۔ فذبحوہا، انہوں نے ذبح کر دیا اس کو، وما اور نہ تھے، کادو وہ لگتے، نزدیک تھے، یفعلون کہ وہ کرتے، فذبحوہا وما کادو یفعلون، انہوں نے ذبح کر دیا لیکن وہ ایسا کرنے والے لگتے نہ تھے۔ اب دیکھیں یہ شریعت کے احکامات میں ٹال مٹول بنی اسرائیل کی عادت تھی، اور یہ واقعہ اسی لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ سورہ مبارکہ کو البقرہ کا نام دیا گیا ہے اس واقعے کی نسبت سے، اس وجہ سے کہ اس واقعے میں بنی اسرائیل کی بحیثیت قوم پوری عکاسی ہوتی ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا کہ ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، وہ دوسروں پہ الزام لگانے لگا، مطلب قتل ناحق، پھر دوسروں پہ جھوٹے الزام تراشی۔ پھر جب اللہ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کر کے ٹکڑا اس مردے کو لگاؤ تو وہ بتا دے گا اس کا نام، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کا یہ حکم بتایا تو ٹال مٹول، مطلب شریعت کے احکامات میں ٹال مٹول اور یہ ساری چیزیں۔ پھر جب گائے ذبح کی گئی اور پھر وہ گائے جس کی پرستش وہ کرتے تھے وہی ذبح کرنی پڑی، مطلب گائے کی پرستش بھی ان کی ایک بری خصلت۔ اور پھر اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں بنی اسرائیل کی پوری بری خصلتیں اس میں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ قتل ناحق ہو گیا، عورت اور دولت پر نظر ہو گئی، زبردستی عورت کو حاصل کر رہا ہے، اس کے باپ کو اگر مارا ہے اس نے، پھر پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ تم مذاق کر رہے ہو، مطلب شریعت کے احکامات کے بارے میں پیغمبر پہ یہ خیال کرنا کہ وہ اللہ کے احکامات کے بارے میں مذاق کرتا ہے۔ پھر شریعت کے احکامات میں ٹال مٹول، پھر اس میں گائے کی پوجا، مطلب وہ پوجا کرتے تھے نا اس گائے کی، وہ اسی لیے اس کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے،
تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب ہمارے لیے اس میں یہ نصیحت ہے کہ وہ سارے کام جو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے ان سے ہم بچ جائیں. وما علینا الا البلاغ.